السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ آج سب سے پہلے میں معذرت چاہوں گا اپنے تمام سننے والوں سے، اس لیے کہ ہمیں 3 ماہ ہو گئے اور جتنے بھی 2 نمبر یوٹیوبرز تھے ان کی طرف سے بہت کچھ کہا گیا، بولا گیا مہدی علی کاظمی بھائی کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، اور جو بھی وہ ان کا ایک نیگیٹو جو ہے خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اور جو ہوا وہ بالکل ٹھیک ہوا، اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں ظہیر کو۔ تقریباً 7-8 لوگ ہیں، ان سے زیادہ ہے نہیں ہیں۔ تو ہم لوگوں نے زیادہ توجہ بھی اس لیے نہیں دی کہ 95% جو لوگ ہیں وہ مہدی علی کاظمی بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ جو 10-12 لوگ ہیں ان کی کون سنتا ہے۔ لیکن کل رات حد ہو گئی ایک چیز کی، ایک ویڈیو کلپ، میں تو ان کو دیکھتا بھی نہیں ہوں، واٹس ایپ پہ مجبوری ہے، کوئی کلپ بھیجتا ہے تو وہ پلے کر کے سننا پڑتا ہے۔ تو کل ان میں سے ایک یوٹیوبر ہے، اس نے انتہائی غلیظ باتیں کی ہیں مہدی علی کاظمی بھائی کے لیے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، اور وہ کل کی رات تو میری جیسے تیسے ہو کے گزرنی تھی وہ گزر گئی۔ صبح تک پھر میں بھولنے کی کوشش کرتا رہا کہ میں اس بارے میں کوئی بات مت کروں، لیکن میرے سے اب رہا نہیں جا رہا۔ تو اس لیے میں سب سے پہلے میرے جتنے بہن بھائی مجھے سن رہے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ لینگویج میری تھوڑی سی جو ہے وہ گندی بھی ہو سکتی ہے بیچ میں، لیکن اتنی گندی نہیں۔ میں جانتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، ہمارے والدین نے بڑی اچھی ہماری پرورش کی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ایک صحافی کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن آج میں ان کو چھوڑنے نہیں لگا کسی کو، اور انشاءاللہ یہ ویڈیو ان کی آنے والی نسلیں بھی دیکھتی رہیں گی کہ پوری دنیا کے کیا خیالات تھے، ہمارے والدین یا ہماری ماں یا کہ جو بھی لوگ وہاں 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا خیالات تھے۔ تو کل جناب وہ ایک بات ہے میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ اچھے انسان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب آپ سے گفتگو کرتا ہے تو آپ کے اندر کوئی چھپا ہوا اچھا انسان ہوتا ہے ہر انسان کے، تو وہ انسان اپنی گفتگو سے دوسرا جو انسان ہوتا ہے اس کا وہ اچھا انسان باہر لے آتا ہے، اور جو غلیظ انسان ہوتے ہیں وہ گفتگو کر کے جو سامنے انسان بیٹھا ہوتا ہے اس کا غلیظ انسان باہر لے کر آتے ہیں۔ ایسے کردار آپ کو ہر جگہ ملیں گے، معاشرے میں ملیں گے، گھروں میں بھی ملیں گے، کیونکہ وہ اس وقت تک تنگ کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں جب تک آپ ان جیسی زبان نہ استعمال کریں۔ تو یہ بھی وہ گندے انڈے جو تھے یوٹیوبر 8, 9, 10 کہ جو میرے اندر کا بھی ایک چھپا ہوا غلیظ انسان جو ہے نا وہ باہر لے کر آئے ہیں، جس نے بڑی کوشش کی کہ نہیں اس معاملے میں نہیں بولنا یا نہیں کرنا۔ اینی ہاؤ جی، کل ویڈیو اپلوڈ ہوئی اور اس میں مہدی علی کاظمی بھائی کے لیے بہت غلط اور غلیظ باتیں بولی گئیں، اور نعوذ باللہ باپ کا اور بیٹی کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے اس کے لیے بہت نیگیٹو بات کی گئی۔ تو پہلے میں شروع ہوں گا اس یوٹیوبر سے جس کی کل رات جو ہے اس نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، جس کی کالی شکل ہے اور اس نے پیلے رنگ کی جو ہے قمیض پہنی ہے۔ اس الو کے پٹھے کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ آپ کی پرسنالٹی پہ کون سا کلر جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے۔ تو جس کو اتنی تمیز نہیں ہے تو اس کو یہ کیا پتہ ہوگا کہ اس نے دنیا کے سامنے آ کے بات کس لہجے میں کرنی ہے۔ دوسرا، اس کو میں یہ کہوں گا، اس کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ جتنے بیٹھے ہوئے 8, 9, 10 لوگ ہیں، یہ گروپ جو پورا ٹولہ ہے جن کا نام میں نے بغیرتوں کا ٹولہ رکھا ہوا ہے، یہ لوگ صرف اپنی شکلیں دیکھ لیں شیشے کے سامنے 5 منٹ کھڑے ہو کے۔ پہلے اس یوٹیوبر کی بات کرتا ہوں جو لگتا ہے کہ پیدا ہوا تھا تو دائی اس کے منہ پہ بیٹھ گئی تھی، ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی دونوں طرف سے ایسے دبی ہوئی ہے، بلکہ ایک جگہ سے نہیں یہ بیٹھی ہوگی، اس نے دیکھا ہوگا یہ کیا گند پیدا ہو گیا تو اوپر ہی بیٹھ گئی ہوگی، تو اوپر سے سر اس کا بڑا ہے اور منہ جو ہے وہ نیچے کی طرف گیا ہوا ہے۔ فرعون کی اگر لاش جو پڑی ہوئی ہے میوزیم میں وہ دیکھیں تو اس کے سر کی جو گولائی ہے اور جو سائز ہے وہ بالکل اس ممی کی طرح کا ہے۔ تو ظاہری بات ہے اللہ نشانیاں اپنی رکھتا ہے، اللہ نے کہا بھی تھا میں اپنی نشانیاں رکھوں گا۔ تو ایک تو ممی اس کی میوزیم میں فرعون کی پڑی ہوئی ہے، ایک اس کا چیلا انہوں نے زمین پہ بھیج دیا،
उसी की शक्ल का। आप कभी गौर से देखिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी तस्वीरें भेज दूंगा। तो मम्मी का जो सर है वो बिल्कुल इस शख्स के साथ है, और इसी तरह और उसकी जो चिक्स थी वो बिल्कुल जो है इसी बंदे की तरह की। मैं इनाम रखता हूँ, मुझे कोई सिर्फ ये साबित कर दे कि ये किसी एंगल से आपको साफी लगता है, ठीक है। जिस बंदे को गुफ्तगू करने नहीं आती, उर्दू के लफ्ज़ इतने गलत अंदाज से वो बात कर रहा है, मुझे तो लग रहा है इसने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, ठीक है। और ये वही बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये वो साफ़ी, आप लोग कहते हैं जी इनको पैसे दिए, ओ इनको पैसे कौन देगा? इनकी शक्लें देखी आपने? ये पैसों वाले साफ़ी नहीं है। ये समोसा चाट हो गया, चना चाट हो गया, वो खिला दी, बर्गर एक खिला दिया, ये उस पे बात बक बक करने वाले, बकवास करने वाले लोग हैं। ये जितना टोला बैठता है, आपने आज क्या करना है, इनकी स्नैपशॉट एक लेनी है और क्लोज़अप करके इनकी शक्लें देखनी है। देखें, मेरी अखलाकियात मुझे इजाज़त नहीं देती। मैंने पहले आप लोगों से माज़रत इस बात की चाहिए है कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक होती है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ना ही कहना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं इनकी गलाज़त पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये इतने गलीस लोग हैं, इतनी गलीस इनकी लैंग्वेज है, इतनी गलीस इनकी सोच है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अभी भी बहुत तमीज़ के दायरे में रह के बात कर रहा हूँ। मेरे पास जो 6,500 मैसेजेस मेरी बहनों के, मेरी माओं के, पूरी दुनिया से पड़े हुए हैं, वो मैंने अगर अपलोड कर दिए तो इनके ख़ानदान के लोग तो क्या, इनके घर के जो बच्चे हैं ना, इनको जूतियां मार के निकाल देंगे। ऐसी ऐसी ज़ात की बद्दुआएं, ऐसी ज़ात की गालियां इन लोगों को निकाली गई हैं कि आपकी सोच समझ से बाहर है। लेकिन बात वही है, हम फितना करने वाले लोग नहीं हैं, शर फैलाने वाले लोग नहीं हैं। वो तमाम गालियां मैंने कभी भी अपने YouTube चैनल के ऊपर कभी भी अपलोड नहीं की, और उसके अंदर सिर्फ एक पहले ये था कि किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए, किसी का दिल हमारी वजह से टूट ना जाए। तो मैंने वो गालियाँ, वो बददुआएं नहीं रखी। मुझे अभी 10 मिनट पहले खातून की कॉलें आई हैं, मेरे ख्याल से 80 उनकी एज थी या 75 थी, और वो रो रो के जैसे लोगों को बददुआएं निकाल रही थी ना, यकीन करें कि इनका कुछ भी नहीं बचने वाला। ये आप याद रखें, जिस तरह लोगों ने इनको बददुआएं निकाली और इनको गालियां दी हैं। बल्कि मेरे एक सऊदी अरब में भाई हैं, उनसे मैंने ऑडियो में माजरत कर ली। मैं कहा जी मैं माजरत चाहता हूँ, मैं ये आपकी ऑडियो नहीं कहते यार आप चढ़ाओ। मैं कहा नहीं यार मैं नहीं चढ़ा सकता आपकी ऑडियो। तो ऐसी ऐसी ज़ात के लोग इनको गालियां दे रहे हैं, और मनहूसियत आप इनके चेहरे पे देखें, हर बंदे के चेहरे पे गौर से सिर्फ मनहूसियत देखनी है। मेरा एक जुमला है जो मैं बार बार अपने वीलॉग्स में कहता हूँ कि गटर में जितना मर्जी इत्र डाल लें उसकी बदबू ख़त्म नहीं होती। मैं तो इनकी वीडियोस वगैरह नहीं देखता, लेकिन बाज़ दफ़ा व्हाट्सएप पे लोग छोटे छोटे से क्लिप बना के मुझे भेज देते हैं, तो वो मजबूरन बंदा देखता है कि शायद कोई और किसी मतलब इंसिडेंट की कोई ना हो, तो वो प्ले कर लेता है। तो फिर वो ये जो बकवास कर रहे होते हैं तो वो बंदा सुनने लग जाता है। इनकी वीडियोस में इसलिए नहीं देखता कि बड़ी नॉर्मल सी बात है, अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और कोई बेवकूफ़ होगा जो सड़क पे जा रहा हो और बार बार गटर का जो है वो ढक्कन उठा के देखे कि इसके अंदर क्या है। पूरी दुनिया को पता है कि गटर के अंदर क्या होता है, तो मैं तो कभी भी ढक्कन उठा के, बल्कि कोई भी नहीं देखता, उसको पता है ये गटर है, इसके अंदर गंद ही है। तो ये जो यूट्यूबर हैं ये भी गंद ही हैं, तो इनका ढक्कन उठा के देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इनकी वीडियो प्ले करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे जो अफसारा आके मेरा 3 माह से मैं खामोश था, बिल्कुल खामोश था, और अभी भी जो मेरे दिल में बातें हैं वो मैं नहीं ला सकता अपनी ज़ुबान के ऊपर, क्योंकि ये तरबियत नहीं है हमारे वालिदैन की। लेकिन बहुत अफसोस कि एक तो मैं ये नहीं कहता सैयद घराने से हैं वो हम तो उनके पैरों की खाक भी नहीं है, लेकिन मैं वैसी एक बात कर रहा हूँ कि एक वालिद और बेटी का जो इतना मोतबर रिश्ता, इतना पाक रिश्ता है, उसके लिए इतनी गलाज़त बकना, यार ये किस लेवल के लोग हैं। मेरी तो सोच समझ से बाहर है। और अभी एक नया इन्होंने कोई जो है पकड़ा कहीं से, दाढ़ी वाला, पता नहीं, मेरे कुछ कहने लगा था मैं,
وہ بھی لگا ہوا ہے، اس کو لگتا ہے کہ 2,000 3,000 روپیہ دیا جتنی وہ بھگ بھگ کرتا ہے، تو بھونکنے کے تو پیسے دیتے ہیں نا۔ تو باقی آپ لوگ دیکھ لیں، ان کے چہرے آپ لوگوں کے سامنے ہیں، نظر آ جاتا نا۔ خواتین کی اگر آپ بات کر لیں تو وہ 20 کلو کا میک اپ تھوپ کے بھی آپ کی نحوست اگر آپ کے منہ سے نہ جائے تو پھر آپ کیا کر سکتی ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی نا۔ نحوست تو آپ کے چہرے پہ ہے، کیونکہ یہ غلاظت آپ کے اندر کی ہے۔ آپ نے خوبصورت بننا ہے تو آپ اندر سے خوبصورت بنے نا، تو وہ خوبصورتی آپ کے چہرے پہ آ جائے گی۔ جو غلاظت آپ کے اندر بھری ہوئی ہے، اوپر آپ 2 کلو کا جو ہے وہ میک اپ کر کے بے شک بیٹھ جائیں تو غلاظت تو ختم نہیں ہوگی۔ اور اللہ آپ لوگوں پہ، میں آپ کے لیے اب دعا کر رہا ہوں، اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ جو 5,500-6 ہزار میسیجز میں آپ کو بددعائیں نکالی گئی ہیں، لوگوں نے علم پکڑ پکڑ کے آپ لوگوں کو بددعائیں نکالی ہیں۔ یہ یاد رکھنا، لوگوں نے مزار شریف پہ کھڑے ہو کے ویڈیوز میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، آپ لوگوں کو بددعائیں نکالی، آپ کا نام لے لے کے کہ آپ کی نسل تباہ ہو جائے، آپ کا خاندان برباد ہو جائے۔ میں اس لیے اب آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ وہ کہیں بددعائیں نہ آپ کو لگ جائیں، تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں بچنے لگا، یہ یاد رکھیں۔ اور ایسے ایسے بڑے لوگ، ایسے ایسے بزرگ لوگ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، 70 سال کے، 60 65 سال کے خواتین جن سے بولنا بھی نہیں جا، کوئی ہاسپٹل میں ہے، ہاسپٹل سے بھی مجھے میسیجز آئے ہیں کہ ایک خاتون جو ہیں وہ بیمار ہیں اور انہوں نے مجھے میسیج کیا اور اتنی بددعائیں نکالی ہیں کہ آپ کی سوچ سمجھ سے باہر ہیں۔ ان سب کو، یہ جتنے بیٹھے ہوتے ہیں رات کو مہدی بھائی کے خاندان کی تذلیل کرنے کے لیے، میں نے پہلے اپنے ایک ویلاگ میں بولا تھا کہ ایک وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت دینی ہوتی ہے اور کسی کو ذلت دینی ہوتی ہے، اور یہ جو خیر و شر ہے نا، یہ جب سے دنیا بنی ہے یہ تب سے سٹارٹ ہے اور ہر مرحلے میں آیا ہے۔ حق اور باطل کی ہمیشہ جنگ رہی ہے، مختلف ادوار میں رہی ہے، مختلف شکلوں میں رہی ہے، تو یہ بھی حق اور باطل کی جنگ تھی، جس کے اندر حق کے ساتھ جو کھڑے ہوئے وہ انشاءاللہ انہوں نے دعائیں سمیٹی ہیں، اور جو باطن کے ساتھ تھے اور ہمیشہ کی طرح ان کو بددعائیں ہی ملی ہیں، اور مرنے کے بعد ان کی قبروں پہ تھوکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ ان کو نیکی کی ہدایت دے۔ ابھی بھی اپنی زبانیں بدل لو، ابھی بھی خدا کے لیے اللہ سے معافی مانگ لو، بلکہ اللہ نے اب تمہیں کیا معاف کرنا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جس انسان کا تم نے دل دکھایا اس سے معافی مانگو، تب میں تمہیں معاف کروں گا۔ حقوق العباد یہ ہے ہمارے اسلام کا۔ تم لوگوں کو مہدی علی کاظمی بھائی سے معافی مانگنی چاہیے اگر اللہ سے معافی چاہتے ہو تو۔ باقی تم جو مرضی کرو، جو مرضی کرتے رہو، تم کر رہے ہو۔ 3 مہینے سے پوری دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے اور بے شمار لعنتیں تم پہ بھیج رہی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ تمہارے 2 لاکھ ویوز ہوتے ہیں اور 15 کمنٹس ہوتے ہیں، کیونکہ باقی جو 10,000 گالیاں اور بددعائیں ہوتی ہیں وہ تم لوگ ڈیلیٹ کر دیتے ہو۔ اتنے سچے ہو نا تو پھر مرد بنو اور وہ کمنٹس ڈیلیٹ مت کیا کرو، جیسے ہم نہیں کرتے۔ ہمیں آ کے نکالو گالی، ہم کبھی ڈیلیٹ نہیں کریں گے اس میسج کو۔ یہ تم لوگوں کی اوقات اور تمہیں پتہ ہے۔ دوسرا، آج جو کورٹ کی طرف سے آیا ہے کہ دعا زارا کو کراچی لے کر آئے، میرے خیال سے اس کے بعد تم لوگوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے شرم کے مارے، لیکن تم بغیرت ہو، تم بے شرم ہو، تم کبھی بھی اپنے منہ کی غلاظت بند نہیں کرو گے، کیونکہ بات وہی ہے، گٹر میں جتنا مرضی عطر ڈال دو اس کی بدبو اور غلاظت ختم نہیں ہوتی۔ تم لوگ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہو؟ اتنے معصوم اور چوچے نہ بنو، سب کو شریعت کا پتہ ہے، سب کو محبت کی شادی کا پتہ ہے، سب کو اغوا کا بھی پتہ ہے۔ دنیا کو تم بے وقوف سمجھتے ہو، کس چیز کو تم سپورٹ کر رہے ہو؟ تمہاری باتیں جو ہیں وہ پاکستان کا پورا بچیوں کا فیوچر تباہ کر دیں گی۔ صبح منہ تو دھوتے ہوگے، لیکن تم لوگوں کی شکلیں دیکھ کے لگتا ہے صبح منہ بھی نہیں دھوتے تم لوگ۔ اگر شیشے کے سامنے منہ دھونے گئے نا تو صرف 2 منٹ کے لیے اپنی ساری باتیں یاد کرنا اور شیشے میں کھڑے ہو کے اپنی منحوس شکل دیکھنا، تمہاری شکل سے تمہارے سارے کرتوتوں کے جواب مل جائیں گے
कि तुम हो क्या। समझ आई? और बस करो अब, जो तुमने कहना था मेहदी अली काज़मी भाई को, बस करो। इससे ज्यादा और कितना गिर सकते हो, कितना गिर सकते हो? ये आखिरी हद है तुम्हारी, जिसमें तुमने अपनी गलाजत बताई और उस पूरी दुनिया ने सुनी वो गलाजत, और उसके बाद लानते समेटते रहो जो तुम्हारे नसीबों में लिखी गई हैं। सारी जिंदगी तुम्हें पढ़ती रहेंगी, हर जगह से पढ़ती रहेंगी। मर जाओगे तब भी तुम्हारी कब्रों के ऊपर लोग लानत करके जाएंगे। ये मेरा जुमला याद रखना। मैं अपने नाजरीन से माजरत चाहता हूँ, लेकिन दिल बहुत दुखता है कि मैंने तो ये कुछ भी नहीं बोला है। अभी भी मेरे दिल के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे वालिदैन की तरबियत ऐसी नहीं है। और वो मैसेजेस जो मेरे पास लोगों के पड़े हैं, खुदा की कसम आपकी सोच समझ से बाहर हैं, लेकिन नहीं, मैं उनको भी अपलोड नहीं करूँगा कि शायद किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।